آج بھی ان کے نشان موجود ہیں. جب وہ بستی اوپر سے پھینکی گئی ہے نا، تو جو ڈیڈ سی ہے نا آج، وہ یعنی بستی جب پھینکی گئی اتنی وہ گری ہے نیچے کہ نیچے زمین سے اوپر پانی نکل آیا، اور وہ ڈیڈ سی ہے. آج تک وہاں پر اب کوئی آبادی، کوئی چیز، کچھ بھی نہیں اب وہاں پر پیدا ہوتا. تو ایسی ساری بستیاں جو تھیں وہ اس کے اندر ہی ڈوب گئی تھیں. اب یہاں پر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اگلی آیت میں، آیت نمبر 85، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی جو بستیاں ہیں، مدین کا جو شہر ہے، وہاں ہم ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، شعیب علیہ السلام. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، لہٰذا تم ناپ تول پورا پورا کیا کرو، اور جو چیزیں لوگوں کی ملکیت میں ہیں ان میں ان کی حق تلفی نہ کرو. ان کا بھی تھوڑا سا تعارف سن لیں کہ مدین قبیلے کا نام ہے، اور اسی کے نام پر پھر ان کی بستی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر جب بھیجا گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ جو ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا ہے. نہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کچھ پہلے کا ہے، سوری، شعیب علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے کچھ پہلے کا ہے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب ہم واقعہ پڑھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے اپنے شہر سے باہر اور مدین کی طرف گئے تھے، تو جہاں جا کر وہ رہے تھے، جس گھر میں رہے تھے، کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہی گھر تھا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر اپنی بیٹی کی شادی بھی موسیٰ علیہ السلام سے کر دی تھی. تو گویا پھر یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے سسر ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہوئے شعیب علیہ السلام. تو یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، یہاں کے لوگ خاصے خوشحال تھے. رفتہ رفتہ ان میں کفر و شرک کے علاوہ بہت سی بدعنوانیاں بھی رواج پا گئی تھیں، اور ان کے لوگ جو تھے ناپ تول میں لوگوں کو بہت دھوکہ دیتے تھے. اور ایسے زور آور لوگ جو ذرا جسمانی طور پر طاقتور ہوتے تھے، وہ جتھے بنا کر چوکیوں پر بیٹھ جاتے، ایسے راستوں پر بیٹھ جاتے جہاں سے قافلے گزرتے، ان کو لوٹ مار لیتے اور بھتہ وصول کرتے. بھتہ خوری کا بھی جیسے ہوتا ہے نا کہ آتے ہیں بڑے بڑے گنڈے اور دکانداروں سے کہتے ہیں کہ اتنے پیسے دو، اتنے پیسے دو، تو ان کے سارے دن کی جو کمائیاں ہوتی ہیں اس میں سے حصہ لے کے چلے جاتے ہیں. تو بھتہ خوری میں بھی یہ مبتلا تھے، گنڈا ٹیکس وصول کرتے تھے، ڈاکے بھی ڈالتے تھے، اور ناپ تول میں کمی بھی کرتے تھے. تو جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جاتے نظر آتے نا کہ شعیب علیہ السلام ان کو تعلیم دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تو انہیں روکتے بھی تھے اور انہیں تنگ بھی کرتے تھے. تو ان کی بدعنوانیوں کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا جب پیغام اپنی قوم کو پہنچایا تو مختلف طریقوں سے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی. ان کی جو ایک خاص خوبی تھی نا حضرت شعیب علیہ السلام کی، ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک خاص خوبی عطا کی ہے. تو شعیب علیہ السلام کو جو خوبی عطا کی تھی وہ ان کی تقریر اور خطابت کا جو تھا نا بڑا منفرد انداز تھا. ایسا ملکہ حاصل تھا کہ ان کے خطبے کو اور ان کی تقریر کو سن کے دل موہ لیتے تھے وہ، اور دلوں میں اتر جاتی تھی بات. تو ان کا لقب بھی ہے خطیب الانبیاء، نبیوں کے خطیب، یہ ان کا لقب بھی ہے. لیکن ایسے مؤثر تقریروں کا بھی ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا. آخر کار ان کو بھی پھر اللہ پاک نے عذاب کا بھیجا. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو زیادہ تفصیل ہے نا وہ سورہ ہود میں آئے گی، اور سورہ شعراء میں بھی آئے گی، سورہ الحجر میں بھی تھوڑی سی آئے گی. تو اللہ پاک نے یہاں پر ان کا جو ذکر کیا ہے وہ مختصر سا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور لوگوں کے جو حق ہیں اس کے اندر ان کی حق تلفی نہ کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، تبخسو یعنی بخس جو ہے نا، لفظ بخس، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کمی کرنے کے، اور جب کوئی بندہ کسی کا حق مار لیتا ہے نا اس میں یہ استعمال کیا جاتا ہے. تو قرآن پاک میں یہ فقرہ بڑی تاکید کے ساتھ آیا 3 مرتبہ کہ دوسروں کا جو کی ملکیت ہے اس میں تم کمی کر لو اور اس کو حق پورا نہ دو اور اپنی طرف لے آؤ. تو یہ چیز ہے، مال یا جائیداد پر کسی کی مرضی کے بغیر قبضہ کر لینا یا کسی سے کوئی چیز چھین لینا، یہ تو بڑی بات ہے. لیکن چھوٹے پیمانے پر کیا ہوتا ہے،
کہ چیز دی ہے پوری تول کر نہیں دی، اب اس کا حق تھا کہ اسے 1 کلو چیز اس نے لیے تو اسے 1 کلو ملتی، لیکن اس کے حق میں سے کچھ کم کر لی اور تھوڑی تول کر دی تو گویا اس کا حق مارا، تو یہ کمی کر دی۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، لوگوں کے مالوں میں کمی نہ کرو۔ اور دوسرا انہوں نے اپنی قوم سے کہا اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ اصلاح یہی ہے نا کہ جو شعیب علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، اللہ پاک نے اصلاح کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے، اب جب ہدایت آ گئی ہے تو تم اس میں فساد برپا نہ کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ لوگو یہ طریقہ تمہارے لیے بھلائی کا طریقہ ہے، تم میری بات مان لو اور ایسا نہ کرو۔ ایسا نہ کیا کرو کہ تم راستوں پر بیٹھ جاتے ہو اور لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہو، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور ان میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ ساری باتیں چھوڑ دو اور وہ وقت یاد کرو جب تم کم تھے، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ مطلب یہ کہ پہلے تمہارے پاس تھوڑا ساز و سامان تھا، تھوڑا مال و متاع تھا، اللہ نے تمہیں زیادہ دیا، خوشحالیاں دیں اور تمہاری نسلیں بڑھائیں اور تمہاری نسلوں کو بھی بڑھا دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور یہ دیکھو، بات سمجھو کہ زمین میں جو فساد لوگ پھیلاتے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ تو ایک گروہ جو تھا ان میں سے وہ اس پیغام پر ایمان لے آیا اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ذرا صبر کرو جب تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ پارہ 9 شروع ہو رہا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ ان کی قوم کے جو سردار تھے، جو بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، کہنے لگے اے شعیب، ہم نے تو پکا ارادہ کر لیا کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ شعیب نے کہا اچھا، اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب بھی۔ یہ جو سرداروں کی بات آ رہی ہے نا، قال الملأ، تینوں قوموں میں آئی ہے۔ قوم لوط میں بھی اللہ پاک نے بتایا کہ سردار جو گھمنڈ میں مبتلا تھے انہوں نے یہ کہا، اور قوم سمود میں بھی جو سردار تھے انہوں نے یہ کہا۔ یعنی ہمیشہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہی گھمنڈ میں جو مبتلا ہوتے ہیں وہی دین کو سب سے زیادہ روکنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے اس کام سے تو تمہیں اور تمہارے ساتھ جو ایمان والے ہیں ہم ان سب کو اپنی بستی سے ہی نکال دیں گے، یا تو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ تمہیں بستی سے نکال دیا جائے گا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو تمہارے دین کو اگرچہ پسند بھی نہ کرتے ہوں تب بھی تم ہمیں تمہارے دین میں ہم آ جائیں۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، اگر ہم ایسا کریں تو ہم تو اللہ پر جھوٹ باندھیں گے۔ ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، کہ اگر ہم تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں اس بات کے بعد کہ اللہ نے اس دین سے ہمیں نجات دے دی ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، ہم تو کبھی بھی تمہاری طرف واپس نہیں جائیں گے، ہاں اگر اللہ ہمارا پروردگار ہی کچھ چاہے تو اور بات ہے، اور ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہ انہوں نے جب نہیں مانا تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ سے کہہ دیا کہ اے اللہ اب تو فیصلہ کر دے، تو فیصلہ کر دے، تو بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے، قوم تو مان ہی نہیں رہی۔ پھر اللہ پاک نے کیا فیصلہ کیا، وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنایا ہوا تھا قوم کے لوگوں سے کہنے لگے اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو کہ اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پھر ہوا یہ کہ ان کو فاخذتهم الرجفۃ، انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہاں یہ زلزلے کا عذاب جو ہے ان پر آیا۔ اللہ پاک نے ایک آگے صورت آئی دی سورہ ہود، اس میں اس کو صیحہ کہا ہے۔ صیحہ یعنی چنگھاڑ
آئی اور اس چنگھاڑ سے زلزلہ آ گیا اور یہ سارے کے سارے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، یعنی گھر سارے الٹ گئے تو یہ اوندھے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا آخر کو نقصان انہوں نے ہی اٹھایا، وہ ایسے ہو گئے جیسے وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے، ایسا نام و نشان مٹا، کوئی اس بستی کو دیکھ کے کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہاں اتنا سرسبز و شاداب شہر آباد تھا، لگا جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، بسا ہی نہیں تھا۔ فتولی عنہم وقال یا قومی، یہ حال دیکھا جب تو حضرت شعیب علیہ السلام رخ موڑ کر چلے وہاں سے اور انہوں نے کہا اے قوم، میں نے تجھے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے، تیرا بھلا چاہا تھا، مگر اب میں کیا افسوس کروں اس قوم پر جو ناشکری تھی۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، اور ہم نے جس کسی بستی میں بھی کوئی پیغمبر بھیجا اس میں ہم نے رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیفوں میں گرفتار ضرور کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے ہی نہیں عذاب آ جاتا، ہم پہلے پیغمبر بھیجتے ہیں، جب لوگ نہیں مانتے پھر ہم انہیں جھٹکے لگاتے ہیں، کبھی بدحالی دیتے ہیں، کبھی کوئی تکلیفیں لگاتے ہیں، کبھی اور نشانیاں بھیجتے ہیں کہ یہ لوگ گڑ گڑائیں، جھک جائیں، آگے آ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں، عاجزی اختیار کریں، لیکن یہ جب نہیں آتے، بالکل ہر قسم کی نشانیاں جو ہوتی ہیں ان کو ماننے سے انکار ہی کر دیتے ہیں تو پھر عذاب آتا ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کیفیت بدلی، یعنی پہلے تو قوم کو گڑ گڑانے کے موقع دیے، تکلیفیں وغیرہ لگائیں، پھر اللہ تعالیٰ یہ کیفیت بدل دیتے ہیں، اور کیفیت بدل کے کیا کرتے ہیں، بدحالی کی جگہ خوشحالی عطا فرما دیتے ہیں اسی قوم کو جو نافرمان قوم ہوتی ہے، اسی قوم کو جب وہ جھٹکوں سے نہیں آتی باز، پھر اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی میں مبتلا کر دیتے، یہاں تک کہ وہ خوب پھلتی پھولتی ہے تو کیا کہتی ہے کہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادوں کو بھی پہنچتے رہے ہیں، تو اگر ہمیں پہلے دکھ لگا تھا تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی اس کی وجہ سے نہیں ہوا کہ ہم نے پیغمبر کا انکار کیا، یہ تو شروع سے ہی ایسا ہوتا رہا ہے، کبھی دکھ آتے ہیں کبھی سکھ آتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خوب مست ہو جاتے ہیں نا جب اپنی خوشحالیوں میں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر اچانک ہم ان کو اس طرح پکڑتے ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، اچانک ہی وہ پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، یعنی اللہ پاک بھی بعد میں عذاب دینے کے بعد خوشی کا اظہار نہیں کر رہے، اللہ پاک پھر بھی جیسے درد مندی سے اعلان کر رہے ہیں کہ اگر یہ لے آتے ایمان، تقوی اختیار کر لیتے تو ہم انہیں کیا کیا کچھ نہ دیتے، ہم آسمان کی برکتیں بھی انہیں دیتے، زمین کی برکتیں بھی انہیں دیتے، لیکن کیا کیا انہوں نے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے ان کی جو ان کے کرتوت کیے تھے اس کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ میں لے لیا۔ افامن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، اب بھلا بتاؤ کہ دوسری بستیاں جو ہیں، دوسری بستیوں کے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ کسی رات ہمارا عذاب ان پر ایسے وقت آ پڑے جب وہ سوئے ہوئے ہوں۔ ایک بستی پر جب عذاب آیا ہے تو دوسری بستیوں کو جب ان کے کھنڈرات بھی دکھائے جا رہے ہیں، ان کی باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں، تو کیا پھر بھی وہ بے خوف ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہمارا عذاب رات میں آ جائے یا دن میں آ جائے تو یہ کیا کر لیں گے، ان کی نافرمانی ان کو بچا لے گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں افا آمنوا مکر اللہ، کیا بھلا یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کے انجام سے بے فکر ہو چکے ہیں؟ اور کوئی وقت ایسا بھی آتا ہے کہ لوگ سوئے ہوتے ہیں، اور کوئی وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ابھی دن چڑھتا ہے، کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں تو اس وقت عذاب آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے بے فکر ہو گئے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے وہی لوگ بے فکر بیٹھتے ہیں، جو بے فکر جو بیٹھتے ہیں وہ آخرکار نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم،
وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور جو لوگ کسی زمین کے باشندوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث بن جاتے ہیں، بھلا کیا ان کو یہ سبق نہیں ملا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں، اور جو لوگ اپنی ضد کی وجہ سے یہ سبق نہیں لیتے ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر وہ کوئی بات نہیں سنتے۔ یہ ہیں وہ بستیاں جن کے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے، مگر جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر کبھی ایمان لانے کو یہ تیار نہیں ہوئے۔ جو لوگ کفر کو اپنا چکے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ ہم نے ان کی اکثریت میں عہد کی پاسداری نہیں پائی، اکثر لوگ وعدے کی پابندی نہیں تھے کرتے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا۔ اب بستیوں کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے کفر اپنا چکے تھے تو پھر ان پر مہریں لگا دی گئیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی وعدے کی پابندی کی ہو، یہ تو نافرمان ہی تھے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، آیت نمبر 103، پھر ہم نے ان سب کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون کے اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ جن کا مائک کھلا ہے پلیز بند کر لیں۔ تو انہوں نے بھی ان نشانیوں کی ظالمانہ نہ قدری کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح جو گزشتہ نبی آئے ہیں ان کو بھی ہم نے بھیجا، لیکن ان کو کس کے پاس بھیجا؟ فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس۔ انہوں نے بھی اللہ کی نشانیوں کی ظالمانہ نہ قدری کی۔ اب دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ موسیٰ نے کہا یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون یقین جانو کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرا فرض ہے کہ میں اللہ کی طرف منسوب کر کے حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اس نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو، اگر تم ایک سچے آدمی ہو۔ اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک صاف صاف اژدہا بن گیا۔ وہ اپنا ہاتھ گریبان سے کھینچتے تو سارے دیکھنے والوں کے سامنے وہ یکا یک چمکنے لگا۔ فرعون کی قوم کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ تو یقینی طور پر بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال باہر کرے۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ذرا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دو تاکہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تمہارے پاس لے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی بہت سے معجزے تھے، لیکن یہ دو بڑے معجزے تھے۔ عصا جو تھا لکڑی کی لاٹھی تھی، سوکھی ہوئی لکڑی تھی بس، لیکن جب وہ پھینکتے اللہ کے حکم سے وہ اژدہا بن جاتا۔ سانپ جو ہوتا ہے وہ ایک چھوٹی چیز ہے، اژدہا جو ہے وہ بڑا ہے، اس کا سر بہت بڑا ہوتا ہے، بڑا پھن ہوتا ہے اور وہ بڑا خوفناک سر والا ہوتا ہے، تو وہ والی چیز تھی، وہ والا سانپ بنتا تھا۔ تو اللہ پاک نے ان کو یہ دو واضح معجزے دیے کہ جس وقت بھی وہ کسی کو دکھانا چاہتے تو سانپ کو پھینکتے، وہ لاٹھی کو پھینکتے تو وہ سانپ اژدہا بن جاتا، اور جب اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال کر نکالتے تو وہ ایسے چمکتا جیسے چاندی کی طرح سے روشن ہو جاتا۔ تو اب یہاں پر اس نے نشانیاں مانگی فرعون نے، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بتا دی، تو یہ سمجھا اور اس کے سرداروں نے اسے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر کیا کیا جائے؟ تو سرداروں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں، ایک ہمیں تھوڑا سا ٹائم دو، ہم اپنے ملک کے سارے ماہر جادوگر جو ہے نا وہ ہم اکٹھے کرتے ہیں اور پھر ان کا مقابلہ کرواتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ کون غالب آتا ہے۔ تو ایسا ہی کیا، انہوں نے اعلان کروا دیا سارے ملک میں جو بھی ماہر جادوگر ہیں وہ آ جائیں۔ تو جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اگر جادوگر جب آئے ہیں تو فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں کوئی انعام تو ضرور ملنا چاہیے۔ تو فرعون نے کہا قال نعم وانکم لمن المقربین، اس نے کہا ہاں تمہارا شمار یقیناً ہمارے مقرب لوگوں میں ہوگا۔ یہ انعام تھا، اگر تم غالب آ گئے تو میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ اب دیکھیے کہ قرب جو ہے، کسی بڑے بندے کا قرب ملنا، کسی بڑے بندے کا ساتھ ملنا، یہ سب سے بڑا انعام ہوتا ہے۔
تو اسی لیے اللہ پاک نے بھی جب جنتیوں میں سارے انعام رکھے ہیں تو اس جنت میں جب سارے جنتیوں کو انعام دے دیے جائیں گے، اس کے بعد اللہ پاک جنتیوں سے پوچھیں گے جب کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، سب چیزیں مل گئی ہیں، تو جنتی تو خوش ہوں گے کہ ہمیں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رہ گئی ہو. تو اللہ فرمائیں گے کہ ایک میں ایسا انعام ابھی دوں گا اس سے پہلے تمہیں نہیں دیا ہوگا، اور وہ ان سب سے بڑھ کر وہ ہوگا، اور اس کی لذت ان ساری جنتوں سے بڑھ کر ہوگی. تو جنتی سوچیں گے کہ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جو اب اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے، ہمیں تو سب کچھ دے دیا گیا، ہم تو دل میں خیال بھی آتا ہی ہے تو وہ چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اب اور کیا ہو سکتا ہے. تو پھر اللہ پاک ان کو اپنا دیدار کروائیں گے. یہ ہوتا ہے کہ اپنا قرب عطا کریں گے، تو یہ سب سے بڑا انعام ہوگا. تو یہی دنیا میں بھی یہ چلتا ہے کہ جب کوئی کسی کا مقرب ہو جاتا ہے، کسی کے کا ساتھ اسے مل جاتا ہے کسی بڑے کا، تو وہ پھولا ہی نہیں سماتا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا جو ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. فرعون نے بھی جادوگروں سے یہ کہا کہ میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، تو میں اپنے قریب جگہ دوں گا. تو انہوں نے پھر کہا موسیٰ سے کہ ایک دن مقرر کیا، اور وہ ان کی عید کا دن تھا. انہوں نے کہا کہ اب دونوں کو سامنے لایا جائے. تو اب جادوگر جب آئے ہیں، انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تم اپنی لاٹھی پھینکو یا کہ ہم اپنے جادو کی چیزیں پھینکیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی پہلے پھینکو. چنانچہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں وہ جو بنا کے لائے تھے وہ انہوں نے پھینکی، تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، ان پر دہشت طاری کر دی، اور بڑا زبردست جادو لائے تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا جادو نہیں تھا، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بڑا زبردست جادو لائے تھے کہ انہوں سارے لوگوں کو لگا کہ سانپ چل رہے ہیں اور سانپ جو ادھر ادھر رینگ رہے ہیں. اور جب یہ حالت دیکھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ یہ کام جب ہو رہا ہے، ان کے دل میں تھوڑا سا خوف سا آیا کہ انہوں نے بھی بنا لیا. لیکن اللہ پاک نے انہیں حوصلہ دیا کہ موسیٰ لا تخف، آپ ڈرے نہیں، آپ ہی غالب ہوں گے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ آپ اپنی لاٹھی پھینکیں. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی تو جو ان کا اژدہا تھا وہ ان کے سارے سانپوں کو کھا گیا، جادوگروں کے سانپوں کو. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق اور باطل واضح ہو گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، اب یہاں پر وہ مغلوب ہو گئے، جادوگر مغلوب ہو گئے. وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ مغلوب ہو گئے اور سبکی کی حالت میں واپس پلٹ کر آئے. صاغرین ہوتا ہے یعنی جھکے ہوئے سروں کے ساتھ، جھک گئے، سبکی ہوئی ان کی. اب کیا ہوا، جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ جادو نہیں کر رہے. موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے عصا وہ جادو نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی چیز ہے، کیونکہ جادو تو ہم لائے تھے، اس کے علاوہ اور تو کوئی چیز ہے ہی نہیں اس سے اوپر، تو یہ کچھ اور چیز ہے. موسیٰ کا عصا جو ہے وہ جادو نہیں ہے. وہ حقیقت کو وہ پا گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور سارے جادوگر جو تھے موسیٰ کے آگے سجدے میں گر گئے، اپنے آپ کو انہوں نے سجدے میں گرا دیا. وہ پکار اٹھے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم اس رب العالمین پر ایمان لے آئے، اور رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. فرعون حیران ہو گیا کہ یہ میرے بندے ہیں اور موسیٰ کے ساتھ ہی مل گئے ہیں، اسی پر ایمان لے آئے ہیں. قال فرعون، اس نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، میری اجازت کے بغیر تم نے یہ فعل کر لیا. ان ھذا لمکر مکرتموہ، یقیناً یہ اس میں تمہاری کوئی چال ہے، اور تم نے یہ چال بنائی ہے موسیٰ کے ساتھ مل کے کہ تم یہاں کے رہنے والوں کو ان کے شہر سے نکال دو. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام یہی کہہ رہے تھے کہ بنی اسرائیل میرے حوالے کر دو، ہم ان کو لے کر یہاں سے نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اور فرعون نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، تو وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کے غلام اس کی غلامی سے نکل جائیں اور آزاد زندگی گزارے. تو اب وہ اس نے کہا جادوگروں کو کہ تم نے موسیٰ کے ساتھ مل کر چالیں چلی ہیں کہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال کر لے جاؤ. فسوف تعلمون، تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ اب میں تمہارا حال کیا کرتا ہوں. لأقطعن ایدیکم، میں ضرور تمہارے ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، من خلاف، مخالف سمتوں سے. اب جو جادوگر ایمان لائے بیچارے، ان ساروں کو اس نے سزا دی، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دیے.
پھر کہتا ہے ثم لأصلبنکم اجمعین، میں تم ساروں کو سولی پر لٹکا دوں گا. قالوا، انہوں نے کہا، جادوگروں نے کہا، انا الی ربنا منقلبون، کوئی بات نہیں، جو تو نے کرنا ہے کر لے، ہم ایمان جو لائے ہیں آخر تو ہم نے پلٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہی ہے، تو ہم تیرے اس سزاؤں کے بعد ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، اور تو ہم سے انتقام کیوں لینا چاہتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں. اب انہوں نے دعا مانگی، جادوگروں نے جو ایمان لائے تھے انہوں نے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہمارے اوپر صبر نازل کر دے اور ہمیں مسلمان فوت کرنا. کہ اب یہ ہمارے قتل کے در پہ تو ہو گیا ہے فرعون، تو اب تو ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارا خاتمہ جو ہے مسلمان ہو کر ہو، ہم اسلام کی حالت میں فوت ہوں. یہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ پاک نے قبول کر لی، اور تمام جو جادوگر تھے وہ اس آزمائش میں پورے اترے. تو یہاں پر ہمارا وقت ختم ہو گیا.